خواتین و حضرات، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز میں بڑی لاپرواہی کرتی تھی۔ خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم سے کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم استنجا کر لیں، کرلی کر لیں اور ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لیں۔ اگر مرد ہے تو نماز فجر باجماعت ادا ہو جائے، اور اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا ہو جائے۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا، اس کے لیے یہ عذاب ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے تو ناجائز اور حرام ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ہاں دیر سے سونے کا ایسا مانوس فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، رات کو اتنی دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں۔ پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث عذاب ہے۔ لہذا گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حیض یعنی ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم سے کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے گی۔ اور حکم یہ ہے کہ جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھیں، اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو ہر طریقے نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلا نماز کا وقت ختم میں 1 گھنٹہ باقی ہے، باقی کی علامت موجود ہے، تو پھر وہ غسل کر کر اپنی نماز ادا کرے۔ لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں، چنانچہ رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئی تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں گی، حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے غسل کرے، پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا، وہ رات کو بار بار اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طہارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نمازیں قضا ہو جائیں۔ آج کل تو چراغ جلانے کی زحمت بھی نہیں ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے۔ لاپرواہی کرنے اور کئی نمازیں ضائع کرنے کا یہ عذاب وبال ہے جو حضور نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، اور عام حالات میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نماز کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے، اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا تقریباً یکساں حال ہے، چنانچہ جتنے نوجوان ہیں
عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکوں میں نہ لڑکیوں میں۔ اسی طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور اگر ان سے نماز کا کہا جائے تو اس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کوئی ضروری کام ہی نہیں۔ حالانکہ شادی ہو یا غمی، لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کی تقریبات میں دیکھیں ان میں کس طرح لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ترک نماز کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔